السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر فخر الرسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ایک عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا بطور گفٹ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی قدر دانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نہایت متبرک، برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کی زندگی کے اندر اللہ انقلاب لاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اس مہینے کی قدر کیجیے۔ اس مہینے کی عظمت، رفعت، بلندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آوزاری کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اب رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آنے کے موقع پر میں آپ کو ایسا وظیفہ اور عمل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ ساری کی ساری نعمتیں، حاجتیں اور ہر وہ مقاصد حسنہ اس کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح رزق کے اندر، کمائی کے اندر، اولاد کے اندر، اسباب کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اب ہم نے یہ وظیفہ اور عمل کرنا کیسے ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، توجہ کے ساتھ سنیں اور اس ویڈیو کو خود بھی اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی جو دعا ہے، سب سے پہلے جو مسنون کتابوں کے اندر، دعاؤں کی کتابیں، نماز کی کتابیں، ہر کتب حدیث و عام کتابوں میں چاند دیکھنے کی دعا جو لکھی گئی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس دعا کے اندر ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے آوزاری کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، چاند کو خیر و ایمان سلامتی کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، تیرا اور میرا رب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اسی طرح جب چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، مسنون دعائیں جو کتب حدیث میں لکھی ہیں، اس کے بعد چاند دیکھنے کے بعد تبارک الذی جو 29 پارے کی پہلی سورت ہے، اور اسی طرح آخری پارے جو 30واں پارہ ہے اس میں سے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک ایک دفعہ ہم اگر پڑھ لیں تو فرمایا کہ آنے والے رمضان تک اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اس طرح جس طرح بلندی سے پانی نیچے نشیب بھی جگہوں کی طرف بہتا ہے، کتنی سرعت، جلدی اور تیزی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اوپر سے نیچے آتا ہے، اس طرح رزق کی بارش ہمارے اوپر ہوگی۔ اور اسی طرح سفر کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر مقاصد کے اندر اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جتنے ہی اعمال ہیں بظاہر کوئی کتب حدیث اور ان سے، اور اسی طرح مجربات اور اکابرین کے آزمودہ یہ وظائف ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتب حدیث میں تو ان کی کوئی بنیاد
یا ان کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہوتی، لیکن اکابرین امت، علماء کرام، ولی غوث کتب ابدال اور ولی لوگ، ولی اللہ لوگ، یہ ان کے مجربات اور آزمودہ شدہ وظائف ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کرنا یہ بھی باعث خیر ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ تو خیریں اس طرح سمیٹ نہیں سکتا جو کرنے والا سمیٹ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، جو کرے گا اللہ سے پائے گا، نہیں کرے گا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، ہمارے اندر یہ اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو وظائف ہیں، یہ جو اعمال ہیں، یہ عقائد کے اندر اور اسی طرح ہمارے نظریات کے اندر ایک سوچ پیدا کریں کہ ساری کائنات کا خالق مالک صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ تبارک الذی، سورۃ القدر اور چاند دیکھنے کی مسنون دعا پڑھ کے اللہ سے رحمتیں سمیٹ لیں۔ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ کس طرح اللہ سے رحمت سمیٹنے والے، بخشش مانگنے والے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔